اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اس سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، جتنی بھی روحیں تھیں، تمام نے اقرار کیا کہ ہاں اے الہ العالمین تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جب تک اللہ کی مرضی رہی وہ عالم ارواح میں تھا، پھر عالم ارواح سے باپ کی پشت میں آیا، اور جب تک رب کی مرضی تھی باپ کی پشت میں رہا، پھر باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ کے اندر آیا، اور جب تک اللہ رب العزت کی مرضی تھی ماں کے پیٹ کے اندر رہا۔ اور سامعین محترم، جب رب کا حکم ہوا پھر اس دنیا کے اندر تشریف لے آیا، دنیا کے اوپر پیدا ہوا، اور جب تک رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی اس وقت تک اس دنیا کے اندر رہے گا۔ کسی کی زندگی 20 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی 50 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں، کوئی کم عمری میں، حتیٰ کہ جو بھی رب تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے، جس طرح قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، فرمایا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اجل پوری ہو جاتی ہے، ٹائم اس کا مقرر ہو جاتا ہے، تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو فرمایا ایک گھڑی، ایک پل جو ہے اس سے پہلے بھی نہیں اور ایک پل اس کے بعد بھی نہیں، بلکہ جو رب نے وقت مقرر فرمایا ہے اسی وقت پر اس کو موت نے آنے رہا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے نہ جوان بچ سکتا ہے، نہ طاقتور بچ سکتا ہے، نہ بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ مالدار بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ ہر ایک کو موت نے آنا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اس اللہ کی ذات ہے۔ یہ دنیا جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، جو وقت مقرر ہوا اس دنیا کے اوپر رہیں گے، پھر جب وقت مقرر آئے گا پھر اللہ کا حکم ہوگا، ہم یہ جہان تبدیل کر دیں گے۔ اب جب دوسرے جہان کے اندر جائیں گے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، سامعین محترم، عالم ارواح کے اندر تھے، عالم ارواح سے پھر باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں آئے، پھر ماں کے پیٹ میں وہاں سے دنیا پر آئے، اور جب دنیا پر تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے انسان شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بچ جائے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم سے، اولاد آدم سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اولاد آدم شیطان کی پیروی اور اتباع نہیں کرے گی، تو ان نے اللہ رب العزت سے اس کا وعدہ لیا، جس طرح سورہ یاسین میں آتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا، اس کی پوجا نہ کرنا، کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، فرمایا یہ شیطان انسان کو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برے کاموں کا، تو فرمایا اس کے طریقے پر نہ چلنا۔ سامعین محترم، پھر وہاں سے اس دنیا کے اندر آیا تو رب تعالیٰ کے یہ سارے احکامات تھے،
پھر جب دنیا بدلی، اللہ کا حکم ہوا، عالم برزخ کے اندر تھا، تو پھر عالم برزخ میں پہنچنے کی دیر تھی کہ یہ خطاب وہاں پر نہیں ہے۔ عالم ارواح میں تھا تو وہاں پر بھی نہیں تھا، باپ کی پشت میں تھا تو وہاں پر بھی نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پر بھی نہیں تھا، لیکن جب دنیا کے اندر آیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب اس دنیا کے اندر آ چکا ہے، اے انسان اب شیطان سے بچ کر رہنا۔ اور جب اجل آ جاتی ہے، شیطان پھر بھی ہے، لیکن وہاں پر شیطان کا جو حربہ ہے، اس کا جو وار ہے، اس انسان پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اس لیے اس دنیا کو دار العمل کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کھیتی کی مانند بنایا، فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی کی مانند ہے کہ یہاں پر جو فصل لگاؤ گے کل عالم حشر کے اندر وہی تمہیں کاٹنے کو ملے گی۔ آج جو بوؤ گے کل وہیں پر تجھے وہ ملے گا، وہیں اس کو کاٹو گے۔ آج جو کام کرو گے کل اس کام کا جو پھل ہے، چاہے میٹھا ہے چاہے کڑوا ہے، وہاں پر تجھے اسی کا ثمر ملے گا، وہی پھل تجھے ملے گا۔ اب انسان جب عالم برزخ کے اندر پہنچتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انسان سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ رب تعالی اس سے پوچھتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس بندے کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں اس بندے کو بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ قبر جسے ہم دفن کرتے ہیں اسی کو قبر کہا جائے، یعنی میں پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ قبر صرف وہ نہیں کہ جسے ہم کھودتے ہیں اور بندے کو دفن کر دیتے ہیں وہی قبر نہیں ہو سکتی۔ کسی کو جانور کھا جائے تو جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ کوئی دریا کے اندر غرق ہو جائے تو دریا کے اندر جو غرق ہوتا ہے تو وہ دریا اس کا جو ہے قبر بن جاتی ہے۔ کوئی دھماکے کے اندر جل کر راکھ ہو جائے، بالکل اس کے ذرے جو ہے جل کر بالکل راکھ بن جائیں تو وہ راکھ جو ہے اس کے لیے قبر کی مانند ہو جاتی ہے، وہاں پر اس سے سوال کیا جائے گا۔ کسی کا جسم کاٹ کر بالکل ذرے ذرے کر دیا جائے اور وہ ذرے پوری دنیا پر پھیلا دیے جائیں، یا مختلف قسم کے جانوروں کو کھلا دیا جائے، پھر بھی وہ قبر کے سوالات سے نہیں بچ سکتا، اس سے وہاں پر بھی سوالات ہوں گے۔ اب جس طرح ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ کو جو ہے دریا کے اندر بہا دیتے ہیں کہ بھئی اب اس سے کون پوچھے گا، یہ جل گیا ہے، یہ راکھ بن گئی ہے، اب اس سے کون سوال کرے گا۔ اب جو کچھ اس نے کیا ہے اب ہم نے اسے جلا کر راکھ بنا کے دریا کے اندر جو ہے بہا دیا ہے، اس کے راکھ کے ذرے ذرے دریا کے اندر بہہ گئے ہیں، اب اس کو کون جمع کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا اے انسان اگر تجھے عقل و شعور ہے ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کر، وہ رب تجھے اس حالت میں پیدا فرما سکتا ہے تو اس رب کو تمہارے ان ذرات سے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت ہر بندے سے یہ سوال کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربک، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا الہ کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اب سامعین محترم اس سوال کا جواب کیسے دیں گے، یہ حدیث مبارکہ میں موجود، اور پھر قرآن مجید کی آیات سے اشارتاً اس کی طرف جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ اس قبر کے سوالات کے جوابات کس طرح دینے ہیں، اس قرآن سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو پہلا سوال جب ہوگا مر ربک، اس کا جواب دینے کے لیے دنیا کے اندر عمل کی ضرورت پڑے گی، اور سامعین محترم وہ عمل کیا ہیں؟ وہ عمل وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔